نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ہم سب، ہمارے بھائی ہماری بہنیں، دنیا کے لیے تگ و دو، کوشش، جدوجہد، رات دن پڑے ہوئے، اچھی جاب، اچھی نوکری، اچھا گھر، اچھی گاڑی، اچھے کپڑے، اچھا کھانا، بس اسی کے لیے۔ حالانکہ مسلمان جو اللہ نے پیدا فرمایا، اللہ نے بھیجا دنیا میں، وہ آخرت کی تیاری کے لیے تھا۔ چاہے وہ میرا بھائی ہو یا میری بہن ہو، انہوں نے مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرنی تھی، قبر کی تیاری کرنی تھی، حشر کی تیاری کرنی تھی، جہنم سے بچنے کے وہ کرنے تھے، جستجو کرنی تھی، جنت میں جانے کا شوق پیدا کرنا تھا، اور اس کے لیے عمل بھی کرنا تھا۔ صرف اس لیے اللہ نے پیدا فرمایا۔ اور ہم کیا دیکھیں، اللہ کہہ رہے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا۔ ہم مزے کی زندگی چاہتے ہیں، اچھی زندگی چاہتے ہیں، لیکن اللہ کیا کرے، مزے کی زندگی، اچھی زندگی، کامیاب زندگی اعمال والی ہے، عمل کے ساتھ ہے۔ اللہ کے رسول کی فرما برداری کرنی تھی، اور ہم نافرمانی کر رہے ہیں۔ ہم نے آخرت کی تیاری کرنے آنا تھا، ہم ساری دنیا کو ترجیح دے رہے ہیں۔ ہم نے جنت کے شوق پیدا کرنے تھے، ہم جہنمی والے اعمال کر رہے ہیں۔ تو کیسے سکون ملے گا، کیسی عزت ملے گی، کیسے زندگی بسر ہوگی، اور کیسے قبر میں حال گزرے گا، قبر میں کیا حال ہوگا ہمارا؟ جائیں پوچھیں، دیکھیں قبر میں کیا ہو رہا ہے۔ تو میں درخواست کرتا ہوں، آج کے بعد تھوڑا سا زاویہ نگاہ تبدیل کریں۔ دیکھیں، دنیا کمانا بھی کوئی برا نہیں ہے، گھر بنانا برا نہیں ہے، گاڑی لینا برا نہیں ہے، اچھے کپڑے پہن کے اچھا کھانا بھی برا نہیں ہے، کوئی برا، لیکن ان سب کو مقصد بنانا یہ برا ہے۔ دنیاوی زندگی کو ترجیح دینا یہ برا ہے۔ اللہ کے رسول کو بھول جانا یہ برا ہے۔ آخرت کو نکال دینا اپنے فہرست سے یہ برا ہے۔ بھائی، ہم آخرت کی تیاری کے لیے آئے تھے، ساتھ یہ اسٹاپ تھے، یہ اسٹاپ تھا ہمارا کہ ہم نے عالم ارواح سے یہاں آ کے اسٹاپ کیا دنیا میں، اور یہاں سے آگے جانا ہے، ہم نے سفر کرنا ہے قبر کی طرف، حشر کی طرف، جنت کی طرف۔ لیکن ہم یہاں کھو گئے، ہم بھول گئے کہ ہم نے آگے سفر کرنا ہے۔ پھر مسافر کے درمیان میں ٹکتا ہے، مسافر کبھی رکتا ہے درمیان میں؟ نہیں رکتا۔ کراچی سے لاہور جیسے نے جانا ہو، وہ حیدرآباد میں رک جائے، کھڑا ہو جائے، دیکھو حیدرآباد تو بہت اچھا ہے، پھر خیرپور میں کھڑا ہو جائے، پھر سکھر کھڑا ہو جائے، پھر بہاولپور ملتان کھڑا ہو جائے، خانمال کھڑا ہو جائے۔ کیا یہ ایسا ہوتا ہے؟ نہیں، اسے اپنی منزل کی طرف بڑھنا ہے، ہر قدم اگلی منزل کی طرف جانا ہے۔ اللہ ہمارا ہر قدم دنیا کو ترجیح دے رہا ہے، ہر قدم آخرت کو بلا رہا ہے، ہر قدم اللہ کے رسول کے نافرمانی پر اٹھ رہا ہے۔ تو میں التجا کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، آئیے تھوڑا سا زاویہ تبدیل کریں اس رمضان میں، ان روزوں میں، اسی زندگی میں، انہی دنوں میں کیا کریں؟ ہم اللہ کے رسول کی فرما برداری میں آ جائیں، ہم آخرت والے اعمال کریں، ہم جنت والے اعمال کریں، ہم قبر سے عذاب سے بچنے کے لیے اعمال کریں، ہم جہنم سے بچنے کے لیے وہ فکر کریں، تگ دو کریں۔ جتنا ہم دنیا کو ترجیح دے رہے ہیں، اتنا آخرت کو ترجیح دیں، تو دنیا بھی اچھی بن جائے گی، دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی۔ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اپنی ارشاد فرمایا، جس نے اپنے تمام تفکرات کو صرف ایک فکر یعنی آخرت کی فکر بنا دیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا کی فکر کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ اور جس کے تفکرات دنیاوی حالات کے بارے میں بکھر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے متعلق کچھ پرواہ نہیں کرتے کہ کہاں ہلاک ہوا، کہاں مر گیا، کھپ گیا۔ تو آئیے آج کے بعد تھوڑا سا زاویہ تبدیل کر دیں۔ زندہ رہنا ہے، کھانا پینا بھی ہے، دفتر، کاروبار، بزنس، دکانداری، یہ ہے، یہ حقیقت ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن سارے اسٹاپ تھے آخرت کے لیے، اسٹاپ تھے جنت کے لیے، اسٹاپ تھے اللہ کے رسول کی فرما برداری کے لیے، اور ہم سارا دن نافرمانی کرتے ہیں۔ ہمارا ہر روز نافرمانی کرتا ہے اللہ کے رسول کی۔ ہماری آنکھ، ہماری زبان، ہمارے کان، ہمارے دماغ، اور ہماری زبان، ہمارے ہاتھ پاؤں، تو پھر کیسے سکون ملے گا، کیسی عزت ملے گی، کیسے مقصد پورا ہوگا، کیسی تمنائیں پوری ہوں گی، کیسے اللہ ہر دعا کو قبول کرے گا؟ تو میں التجا کرتا ہوں، آج کے بعد درخواست کرتا ہوں، اللہ میرے بھائیوں کو، میری بہنوں کو 100% اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائے، 100% صاحب اعمال بنائے، صاحب کردار بنائے، 100% نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔